بائک حادثے کے بعد جب مجرم میری گود میں سر رکھے بیٹھا تھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوگی۔ ایک طرف کورٹ کا روم کا وہ کٹگہرا تھا جہاں دانیال کو عمر قید کی سزا دلوانے کے لیے مخالف وکیل ہر جال بچھا چکا تھا، اور دوسری طرف میرے دل کی وہ تنہائی تھی جو مجھے اپنے ہی اصول توڑنے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن جب عدالت میں انم کے بستر سے نکلنے والی ایک مخلف سی ڈی نے پورے کیس کا پانسا پلٹا تو سچائی نے سب کے ہوش اڑائے۔ آخر دانیال کا اصل سچ کیا تھا، اور کیا سحر نے اپنی ویران زندگی میں دوبارہ محبت کا چراغ جلایا؟ آج سنتے ہیں اس سنسنی خیز اور جذباتی کہانی کا آخری اور شاندار اختتام۔ رات کا خاموش پہر تھا اور کمرے میں ہلکی سی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سحر بیڈ پر بیٹھی اپنے زخمی پاؤں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دانیال اس کے بالکل قریب قالین پر بیٹھا شرمندگی سے نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ بائک حادثے نے سحر کو زخمی تو کیا تھا، لیکن دونوں کے درمیان کھڑی اجنبیت کی دیوار کو ہمیشہ کے لیے گرا دیا تھا۔ سحر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ دانیال کے شانے پر رکھا۔ دانیال نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کی روشن اور معصوم آنکھوں میں پچھتاوے کی نمی چمک رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے سالوں پہلے احمر کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ میڈم، مجھے معاف کر دیں، میں واقعی بہت لاپرواہ ہوں، دانیال کی لرزتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ سحر نے زیر لب مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور نرمی سے کہا، دانیال، مجھے وکیل صاحبہ یا میڈم مت کہو۔ اس وقت تم کورٹ روم میں نہیں ہو، بلکہ ایک ایسی عورت کے سامنے ہو جو پچھلے 2 سالوں سے اپنے اندر کی تنہائی سے جنگ لڑ رہی ہے۔ تمہاری ان آنکھوں نے مجھے میرے ماضی کے سب سے پیارے انسان کی یاد دلا دی ہے۔ دانیال سحر کی اس اعتراف پر حیران رہ گیا۔ سحر نے اسے اپنے شوہر احمر اور اپنے ماضی کی دردناک داستان سنائی۔ کیسے وہ ہنستی مسکراتی لڑکی تھی، کیسے طیارے کے حادثے نے ان کے ارمان چھین لیے، اور کیسے وہ ایک زندہ لاش بن کر صرف کام کی مشین بن چکی تھی۔ دانیال خاموشی سے سحر کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے دل میں اس محترم، باوقار اور خوبصورت خاتون وکیل کے لیے نہ صرف عزت اور احترام کا سمندر ٹھٹے مارنے لگا، بلکہ ایک انعدیدہ جذبے نے بھی جنم لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سحر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہا، سحر صاحبہ، میں بے گناہ ہوں، میں انم سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح ذلیل کروائے گی۔ اپریل کی اس رات میں اس کے بلاوے پر ہی اس کے گھر گیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے دھکے دیے اور جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا۔ میں کوئی مجرم یا آوارہ لڑکا نہیں ہوں، مجھے صرف اس دلدل سے نکالیں، میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ سحر نے دانیال کے ہاتھ کا لمس اپنے جسم میں ایک گرم لہر کی طرح سرایت کرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اب یہ کیس صرف تمہاری عزت کا نہیں، میری پیشہ ورانہ اور میری محبت کا بھی امتحان ہے۔ اسی رات سحر نے دانیال کو اپنے گھر کے مہمان خانے میں ٹھہرایا اور خود رات بھر بیٹھ کر کیس فائل کی باریکیوں کا جائزہ لینے لگی۔ اگلی صبح سحر نے اپنے درد کو بھلا کر ایک طاقتور وکیل کا روپ دھارا۔ مقدمے کی پہلی سماعت کا دن آ پہنچا تھا۔ سیشن کورٹ لاہور کا ماحول گرم تھا۔ مخالف فریق کا وکیل خورشیدہ شاہ شہر کا ایک شاطر اور مکار وکیل تھا جو حریفوں کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ جب سماعت شروع ہوئی تو خورشیدہ شاہ نے جج صاحب کے سامنے دانیال کو ایک ہوس پرست، آوارہ اور شریر لڑکا بنا کر پیش کیا۔ خورشیدہ شاہ نے غرور سے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا، مائی لارڈ، مظلوم دانیال رات کے اندھیرے میں شریف زادی انم کے گھر چوری چھپے داخل ہوا۔ انم کے والدین نے اسے موقع پر پکڑا۔ یہ ایک سنگین زنا بال جبری کی کوشش اور گھر میں گھسنے کا جرم ہے۔ ایسے آوارہ نوجوانوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ معاشرے کے لیے عبرت بنے۔ عدالت میں موجود لوگوں میں گپ شپ شروع ہو گئی۔ دانیال کٹگہرے میں کھڑا کانپ رہا تھا۔ جج صاحب نے سحر کی طرف دیکھا۔ فاضل وکیل صفائی، کیا آپ اپنے موکل کے دفاع میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سحر باوقار انداز میں اپنی کرسی سے اٹھی۔ اس کا سرخ سوٹ اور چہرے کا جلال دیکھ کر خورشیدہ شاہ کی مسکراہٹ پر لمحے بھر کے لیے سکوت طاری ہو گیا۔ سحر نے اپنی اینٹی کیپٹل فائل کھولی اور پرسکون لہجے میں بولنا شروع کیا، مائی لارڈ، میرے فاضل دوست نے بڑی خوبصورتی سے فرضی داستان گھڑی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق واقعے کی رات 11:15 بجے پولیس کو کال کی گئی، جبکہ مدعی مقدمہ کا دعویٰ ہے کہ دانیال رات 1 بجے گھر میں داخل ہوا۔ 11:15 بجے کی کال کس نے کی؟
اور اگر دانیال چوری کے ارادے یا زبردستی گھسا تھا تو اس کے پاس سے نہ کوئی ہتھیار ملا، نہ ہی گھر کا کوئی تالا ٹوٹا ہوا پایا گیا۔ شہر کی اس قانونی اور باریک منطق نے جج صاحب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ خورشیدہ شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مائی لارڈ، میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ مدیہ انم اور اس کے والد کو اگلی تاریخ پر جرح کے لیے طلب کیا جائے، شہر نے بالمشافہ کہا۔ جج صاحب نے ہتھوڑا مارا۔ درخواست منظور کی جاتی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 3 دن بعد ہوگی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی خورشیدہ شاہ نے شہر کا راستہ روکا اور طنزیہ لہجے میں کہا، میڈم شہر، آپ ایک بیوہ عورت ہیں، بہتر ہوگا کہ کچن سنبھالیں یا چھوٹے موٹے کیس لڑیں۔ اس لونڈے کو بچانا آپ کے بس کی بات نہیں۔ انم کے گھر والے بہت با اثر ہیں۔ شہر نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ خورشیدہ شاہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، مسٹر شاہ، وکیل کی صلاحیت کا اندازہ اس کے صنف یا حالات سے نہیں، اس کے دلائل سے لگایا جاتا ہے۔ 3 دن بعد عدالت میں ملتے ہیں۔ شہر جانتی تھی کہ اس کیس میں کچھ نہ کچھ ایسا راز ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر منشی کو کام پر لگایا اور انم کی موبائل کال ڈیٹیلز، CDR اور سوشل میڈیا یا ایکٹیویٹی کی تفتیش کروائی۔ 2 دن بعد جو سچائی سامنے آئی، اس نے شہر اور دانیال کے ہوش اڑا دیے۔ اصل میں انم کوئی معصوم لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ خورشیدہ شاہ کے ایک امیر زادہ کلائنٹ وقار کے ساتھ تعلقات میں تھی۔ انم کے گھر والوں پر قرضہ تھا اور انہوں نے وقار کے ساتھ مل کر دانیال کو بلیک میل کرنے اور اس کے امیر دادا سے بھاری رقم تاوان بٹورنے کا پلان بنایا تھا۔ دانیال تو صرف ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ انویسٹیگیٹر نے انم اور اس کے والد کی ایک ایسی آڈیو ریکارڈنگ اور کال ریکارڈ حاصل کر لیا جس میں وہ دانیال کو متسانے اور وکیل خورشیدہ شاہ کو بھاری فیس دینے کی باتیں کر رہے تھے۔ مقدمے کی فائنل سماعت کا دن آ گیا۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مدیہ انم اور اس کے والد کٹہرے میں موجود تھے اور خود کو بے بس دکھانے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ خورشیدہ شاہ بڑے غرور سے کہا، مائی لارڈ، تمام ثبوت اور گواہ واضح ہیں۔ دانیال مجرم ہے، اسے سزا سنائی جائے۔ جج صاحب نے شہر سے پوچھا، بیگم شہر، کیا آپ کے پاس اپنے دفاع میں کچھ مزید ہے؟ شہر نے مسکراتے ہوئے اٹھی۔ اس کے قدموں میں بلا کا اعتماد تھا۔ جی مائی لارڈ، میں اس عدالت کی توجہ ایک ایسے سچ کی طرف مبذول کروانا چاہتی ہوں جسے مظلومیت کے نقاب میں پیچھے چھپایا گیا تھا، شہر نے کہا اور ایک پین ڈرائیو جج صاحب اور عدالت کے سامنے پیش کی۔ خورشیدہ شاہ گھبرا گیا۔ مائی لارڈ، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ شہر نے جج صاحب کی اجازت لی۔ LCD اسکرین پر آڈیو ریکارڈنگ اور موبائل فون کی کالز پر مبنی ناقابل تردید ثبوت چلا دیے۔ عدالت کے کمرے میں انم کی آواز گونجنے لگی، پاپا، دانیال پاگلوں کی طرح مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ہم اسے اپنے گھر بلاتے ہیں اور پولیس کو بلا کر پکڑوا دیں گے۔ اس کے دادا کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ کیس ختم کرنے کے لیے ہمیں 50 لاکھ روپے آسانی سے دے دیں گے، اور وکیل خورشیدہ شاہ صاحب بھی اس ڈیل میں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ آڈیو سنتے ہی پورا کورٹ روم سناٹے میں آ گیا۔ انم کے چہرے سے رنگ اڑ گیا اور اس کے والد کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ خورشیدہ شاہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تیرنے لگے۔ شہر نے کڑک دار آواز میں جج صاحب کی طرف رخ کیا، مائی لارڈ، یہی ہے اس معصومیت کا اصل چہرہ۔ دانیال کو نہ صرف دھوکے سے بلایا گیا بلکہ ایک طے شدہ سازش کے تحت اس کی عزت، زندگی اور مستقبل کو داؤ پر لگایا گیا۔ میرے موکل کو بے گناہ فریب کیا گیا ہے۔ میں عدالت سے استدعا کرتی ہوں کہ دانیال کو تمام الزامات سے باعث احترام بری کیا جائے اور انم، اس کے والد اور اس سازش میں شریک افراد پر جھوٹا مقدمہ بنانے اور بلیک میلنگ کی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ جج صاحب نے غصے سے اپنا ہتھوڑا میز پر مارا۔ آرڈر، آرڈر! جج صاحب نے تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، عدالت تمام شواہد اور دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دانیال کو بے گناہ قرار دے کر کیس سے باعث احترام بری کرتی ہے۔ نیز مدیہ انم، اس کے والد اور سازش میں ملوث افراد کے خلاف دھوکے وہی، بلیک میلنگ اور عدالت کو گمراہ کرنے پر سخت قانونی کارروائی کا حکم دیتی ہے۔ پورا کورٹ روم تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ دانیال کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے دادا اور رشتہ داروں نے شہر کو دعاؤں سے نوازا۔ عدالت کے باہر خورشیدہ شاہ شرمندگی سے سر جھکائے نکل گیا۔ دانیال شہر کے پاس آیا اور فرتے جذبات میں اس کے سامنے جھک کر اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ شہر، اگر آج آپ نہ ہوتی تو میری زندگی برباد ہو چکی ہوتی۔ آپ صرف میری وکیل نہیں، میرے لیے ایک فرشتہ بن کر آئی ہیں۔
دانیال نے محبت اور عقیدت سے کہا۔ سحر نے مسکرا کر اسے اٹھایا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ کیس کے خاتمے کے بعد دانیال نے اپنے گھر والوں سے سحر کے بارے میں بات کی۔ وہ جانتا تھا کہ سحر بیوہ ہے اور اس سے چند سال بڑی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی، اس کا کردار اور اس کی روح کی پاکیزگی نے دانیال کے دل پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ دانیال کے دادا اور گھر والے سحر کے اس احسان اور اس کی باوقار شخصیت سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے خوشی خوشی اس رشتے کی منظوری دے دی۔ ایک شام سحر اپنے اسٹڈی روم میں احمر کی تصویر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے احمر کی تصویر کو چوما اور دل ہی دل میں کہا، احمر، تم ہمیشہ میری یادوں میں زندہ رہو گے، لیکن تم نے جو مجھے جینا سکھایا تھا، آج مجھے دوبارہ جینے کا ایک موقع ملا ہے۔ اسی رات سحر کے والدین کے گھر دانیال اور اس کے گھر والے رشتہ لے کر آئے۔ سحر کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ وہ پچھلے 2 سالوں سے اپنی بیٹی کو تنہائی کی آگ میں جلتے دیکھ رہی تھیں۔ سحر نے حیا سے مسکراتے ہوئے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ چند ماہ بعد ایک نہایت سادہ لیکن وقار سے بڑی تقریب میں سحر اور دانیال کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کی رات سرخ جوڑے میں سجی سحر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب دانیال کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سحر کا گھونگھٹ اٹھایا تو سحر کی آنکھوں میں اب ماضی کا کوئی غم یاد نہیں رہا تھا، بلکہ ایک روشن مستقبل کا اعتماد تھا۔ دانیال نے سحر کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا، سحر، اب تم کبھی اکیلی نہیں ہوگی، تم میری وکیل بھی ہو، میری محبت بھی اور میری کائنات بھی۔ سحر نے اپنا سر دانیال کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور سکون کی ایک لمبی سانس لی۔ 2 سال کی شدید تنہائی، سسپینس اور قانونی جنگوں کے بعد بالآخر سحر کی زندگی میں سچی محبت اور خوشیوں کی ایک نئی سحر طلوع ہو چکی تھی۔ تو دوستوں، یہ تھی سحر اور دانیال کی محبت اور انصاف کی ایک شاندار اور با اثر داستان، جہاں سچائی کی فتح ہوئی اور تنہائی پر محبت نے غلبہ حاصل کیا۔ اگر آپ کو اس کہانی کا یہ خوبصورت اور تسلی بخش اختتام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔